السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں دارالعلوم امام احمد رضا کا ایک ادنا سا طالب علم محمد ادیب رضا خان، ساکن رومی ہزاری باغ جھارکھنڈ۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو کئی مسائل درپیش ہے، لیکن سب سے خطرناک اور نقصان دہ جو مسئلہ ہے وہ ہے مسلم بچیوں کا مرتد ہونا۔ ہمارے بہن بیٹیوں کا اسلام جیسا خوبصورت دین چھوڑ کر دوسرے باطل مذاہب کا اختیار کرنا، اس کے روک تھام کے لیے ہماری بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ آج میں اپنے ان مقدس علماء مشائخ اور ائمہ کی دعائیں لیتے ہوئے 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نکات پیش کروں گا، جس پہ عمل کر کے ہم اپنی بہن بیٹیوں کا ایمان و عقیدہ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ نکات سماعت کریں۔ پہلا، مسلم بچیوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت اسلامی تعلیم ضرور دیں۔ دوسرا، مسلم بچیوں کو توحید و رسالت کے بارے میں بتائیں، ایمان و کفر کے درمیان فرق سمجھائیں۔ تیسرا، محبت خدا اور محبت رسول سے آگاہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جنت و دوزخ کے بارے میں بھی بتائیں۔ چوتھا، ان مسائل سے واقف کرایا جائے جنہیں بنیاد بنا کر مسلم لڑکیوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مثلاً پردہ، ازدواجی زندگی، توالد و تناسل، نکاح و طلاق اور تعدد ازواج وغیرہ۔ پانچواں، فحش، بیہودہ ناولز اور لٹریچر کے بجائے پاکیزہ اسلامی لٹریچر ماہنامہ وغیرہ کی طرف راغب کرائے۔ چھٹا، موقع و محل کے اعتبار سے بچوں کو صحیح اور درست تربیت کرتے رہے۔ ساتواں، صحابیات بالخصوص سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر نے خواتین اسلام کی زندگیوں کے بارے میں بتائے۔ آٹھواں، سوشل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک جیسے خطرناک چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کرتے رہے یا باوقت ضرورت ان کا صحیح استعمال سکھائیں۔ نوواں، سیل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ باغرض تعلیم اگر دے بھی تو اپنے نگرانی میں رکھیں۔ 10واں، مخلوط تعلیمی نظام سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ 11واں، وقت پر سادگی کے ساتھ مناسب جگہ نکاح کرا دیں۔ 12واں، اجنبی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم سے دور رہنے کی تاکید کرتے رہیں، ہرگز ان سے دوستی نہ رکھیں۔ اگر غیر مسلم لڑکیاں ہو تو بقدر ضرورت ہی تعلق رکھی جائے، ان کے ساتھ مکمل اوپن نہ ہو۔ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان و عقیدہ کو سلامت رکھے اور اس عظیم فتنہ سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا تھا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہم اور آپ ایسے بچوں پہ محنت کرتے رہیں جو ہماری قوم کا مستقبل تیار کریں، کہ وقت نہیں رہ گیا، وقت لینا بھی نہیں ہمیں، اور چونکہ میرے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ بھی نہیں جو حضرت کے شان استعمال کروں، لیکن محبت میں بہت کرتا ہوں، اس لیے حافظ شبیر صاحب سے کہا میں ہی بولتا ہوں۔ حضرت یہ وہ شخصیت ہے جو ایک نقیب، ایک ناظم اور ایک اناؤنسر نہیں بلکہ پوری دلی کی تمام جلسوں کی صدارت بھی کرتا ہے اور نظامت بھی کرتا ہے، جس کے حکم اور اشارے کے بغیر کوئی جلسہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا۔ ایسا خطیب، ایسا ادیب، ایسا نقیب، جب ان کے سامنے کوئی نقیب نقابت کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو یہ اپنا دامن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے موقع دیتے ہیں۔
ایسا نہیں کہ ہمارے شہر میں آیا تو اگلا کیوں بولے گا. ایسا ادیب جو ہر دن اخبار کی زینت بنتا ہے. ایسا نقیب جس نے دہلی کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں مدرسوں میں جا کر کے وہاں کی کمیٹی اور اساتذہ اور اماموں کے ہونے والے تھوڑے موڑے چھوٹے موٹے اختلافات کو نہ کہ مٹایا ہے بلکہ ختم کر کے اس کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ایک دن میں نہ جانے کتنی ختم قرآن کی محفلیں حضرت میں شرکت کرتے ہیں. نہ جانے حضرت کے موبائل میں کتنے علماء جو دہلی کی امام ہیں وہ ان کا نمبر رکھے ہوئے ہیں, اور جب بھی کوئی دقت ہوتی ہے کمیٹی سے, صدر سے, سیکریٹری سے, تو حضرت بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی کرائے کے اس مسجد میں پہنچتے ہیں, معاملے کو رفع دفع کراتے ہیں. پورے علماء دہلی جن کی سرپرستی میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو دہلی سے سہری لایا. بولو سبحان اللہ. میں بغیر کسی تمہید کے حضرت کو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں, اور اس مزاج کے ساتھ کہ آپ سب حضرت کو سنیں گے اور حضرت سے دعائیں لیں گے. یہ محفل تمہارے حوالے. السلام علیکم.